اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں. آپ اردو میں کہتے ہیں نا شہادت، شہید، یا آپ کہتے ہیں اینی شاہد، وہ اصل میں اسی سے نکلا ہے. میں گواہی دیتا ہوں. عربی زبان میں یہ فعل مضارع کہلاتا ہے. آگے چل کر انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 9 سے ہمارا فعل شروع ہو جائے گا. بڑی ڈیٹیل سے ہم فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے. ابھی یہ یاد رکھیے گا کہ یہ فعل مضارع ہے، مطلب پریزنٹ ٹینس ہے. میں گواہی دیتا ہوں اور شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ مطلب میں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں. افعل میں کرتا ہوں. اعبد میں عبادت کرتا ہوں. پہلے آپ پڑھ کر آئے ہیں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. ان کے، ان کا مطلب کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. لا کا مطلب نہیں، الہ معبود. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود. اچھا یہ 4 طرح کے الفاظ ہیں. لا ہے، اس کا مطلب ہے نہیں. میم اور الف ما، عربی زبان میں یہ 3 معنی کے لیے یوز ہوتا ہے. اردو میں نہیں، کیا، جو. نہیں، کیا، کیا مطلب استفہامیہ، کوسچن کرنے کے لیے. مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے. جو مطلب وچ کے معنی میں، جو. اور اس کی بھی آگے چل کر سورۃ الکافرون میں یہی والا ما یوز ہوا ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لم کا مطلب نہیں، لیکن فعل ماضی میں نہیں، ڈیڈ ناٹ. لئیں کا مطلب مستقبل میں نہیں، یعنی ول ناٹ. ٹھیک ہے، تو یہ آگے چل کر انشاءاللہ ان کی مثالیں بھی آئیں گی. ابھی آپ ان کے معانی کو، میننگز کو ذہن میں بٹھا لیجئے تاکہ آگے چل کر جب ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی رہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. لفظ الہ یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے آلیہ. الہ، آلیہ. الا اللہ سوائے اللہ کے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب یاد رکھیے گا الہ کے 3 معنی ہیں. معبود کیا مطلب؟ جس کی پوجا پرستش کی جائے، عبادت کی جائے. نمبر 2 جو ضرورتوں کو پورا کرے. نمبر 3 جس کا حکم مانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. اگر ہم ان تینوں چیزوں میں پورے اترتے ہیں تو یاد رکھیے ہم نے اللہ کو الہ مانا، معبود مانا. ہمارا یہ عقیدہ ہو، یہ ماننا ہو کہ اللہ ہی اکیلا ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اور وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی. اور نمبر 3 اسی کا حکم مانا جائے گا، اسی کی بات مانی جائے گی، اسی کو فالو، اسی کی اطاعت کی جائے گی. جیسا اس نے بتایا اس کو فالو کیا جائے گا، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے گی. تو یاد رکھیے گا ان تینوں کے اندر جب ہم پورا اتریں گے تو یہ ہے الہ ماننا، یہ ہے اللہ کو الہ ماننا. میں شہادت دیتا ہوں، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میری باتیں، میرا عمل، گھر میں، باہر، آفس میں، بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اس اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اسی اللہ کو میں خالق، مالک، رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں. اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں. زندگی کے ہر پہلو میں میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور اپنی خواہشات پر. سمجھ آ گئی نا؟ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم کو لوگوں پر اسلام کی شہادت دینا ہے، مطلب دعوت دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام ہے کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ بہت اہم کام ہے. تو اذان ہمیں یہی تو یاد کرواتی ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی عبادت کی طرف لوٹنا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. لیکن اگر اتنی بار دن میں یاد کروانے کے باوجود بھی میں ندامت کے اندر رہوں، غفلت کے اندر رہوں، تو یہ میری بہت بڑی کوتاہی ہوگی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.